عبرانیوں 9:27. اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے لیے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے. بڑی زبردست خوشی کی بات ہے، جو اس کی راہ دیکھتے ہیں وہ ان کو دکھائی دے گا. ان کی مشکلوں میں، ان کی پریشانیوں میں، ان کی پرابلمس میں، ان کے برے حالات میں، دنیا کے برے حالات میں وہ ان سب کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. لیکن اس سے اوپر والی آیت میں جو بات ہے آج ہم دھیان اس پر دیں گے، اور وہ یہ ہے آدمیوں کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. یہ عدالت خدا کی ہے، اور خدا کی عدالت کے سامنے جب کوئی کھڑا ہوگا تو اس کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جج کو پہلے ہی سب پتہ ہے کہ ہم کیا کر چکے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں. اس واسطے جج کو کسی اور کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سنے گا اس کو تیرے مجھ سے کہیں گے یا خدا ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے تیرے نام سے بڑے بڑے کام کیے، معجزے کیے، اور میں ان سے صاف کہہ دوں گا میں تمہیں نہیں جانتا، میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہیں کی، میری تمہارے ساتھ کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے. اس وقت اس عدالت کے منظر کو سوچیں جس کو سب پتہ ہے. جب وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے تیرے سارے کاموں کا پتہ ہے تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، بہت بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. مکاشفہ کی کتاب میں ایک کلیسیا کو مخاطب کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں تیرے سب کاموں کو جانتا ہوں. خداوند ہم میں سے ہر ایک کے کاموں کو جانتا ہے. شاید آپ کچھ ایسے کام بھی کرتے رہے یا کرتے ہیں یا کیے کبھی جو صرف آپ ہی جانتے ہیں. آپ کا بہت قریبی ساتھی بھی وہ نہیں جانتا، آپ کا جیون ساتھی بھی نہیں جانتے، خدا جانتا ہے. اور اگر آپ عدالت میں کھڑے ہوئے اور آپ کو ان کاموں کا بھی حساب دینا پڑا تو مشکل ہوگی، عدالت ہوگی. بائبل میں اس عدالت کا ذکر جو ہے وہ کافی مرتبہ آیا ہے، اور ہمیں پرانے عہد نامے میں عدالت کی مثالیں ملتی ہیں جو خدا نے کی. بلکہ آپ دیکھیں شروع میں عدن کے بعد میں ہی عدالت لگی، اور وہاں پر جج کون تھا؟ خدا، اور وکیل کوئی نہیں تھا. جن جن کو سزا ملی ان میں کون کون شامل تھا؟ آدم، ہوا اور سام. اور خدا نے ان کی عدالت کی، ان کے لیے جو سزائیں مقرر کی وہ آج بھی ہیں. آج بھی ہے کہ نہیں؟ آدم کیا آج خون پسینہ اپنا بہا کر جو ہے وہ کماتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے؟ عورت درد کے ساتھ اولاد پیدا کرتی ہے، اور سانپ آج بھی جو ہے وہ خاک چاٹتا ہے. یہ عدالت ہوئی تھی، اور اس کا رزلٹ آج تک انسان بھگت رہا ہے. ایک عدالت کلوری پہ ہوئی جب خدا کا بیٹا، اس کا اکلوتا بیٹا، ون اینڈ اونلی سن آف گاڈ، جب وہ صلیب پر تھا، ساری دنیا کے گناہ اس پر لاد دیے گئے، تو خدا نے اپنا منہ پھیر لیا، اور بیٹا صلیب پر کیا چلاؤ تھا؟ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑا گیا تھا؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. وہ سن لیس ہے، وہ پاک ہے، لیکن عدالت ہوئی کلوری کے پہاڑ پر، اور خدا نے اپنا منہ پھیرا، اور خدا بیٹے نے اس کو پکارا. اس عدالت کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ سارے گناہ جو وہ اس پر لادے گئے تھے ان سے ہم رہائی پا گئے. یہ بڑی بات ہے.
पतरस अपने खत के दूसरे बाब में लिखता है 23वें आयत में, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर मर गया। जब वो सलीब पर मर गया, गुनाह की सज़ा उसने पूरी बर्दाश्त की, गुनाह की मजदूरी उसको मिली। गुनाह की मजदूरी क्या थी? गुनाह हमारे थे, मजदूरी हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने कर्म किया, हमारे गुनाहों की मजदूरी उसने ली, हमारे गुनाहों का नतीजा उसने भुगता, हमारे गुनाहों की सज़ा उस पर गई और उसको चिल्लाना पड़ा, जो कभी अज़ल से, जो दुनिया के शुरू से भी पहले खुदा के साथ था, जो कभी खुदा से जुदा नहीं हुआ था, उसको जुदा होना पड़ा और पुकार उठा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक अदालत हमारी इसी ज़मीनी ज़िंदगी में होती है। जब भी कोई शख्स खुदा के रास्ते से हट जाता है, जानबूझकर गुनाह कर देता है, उसको सज़ा मिलती है। मत समझें कि हम किसी बड़े चर्च के मेंबर हैं, किसी बुनियादी और पुरानी मिशन के मेंबर हैं, या हम इतना हदिया देते हैं, इतनी देगे चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर आप गलत करेंगे, मैं मसीहियों से कह रहा हूँ, मैं ईमानदारों से कह रहा हूँ, आपको भुगतना पड़ेगा, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा ज़रा, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का खत, यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का पहला खत उसके दूसरे बाब में आ जाए। पहली आयत से, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, तो वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे, उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था, यानी मसीह के बारे में कहा। हम अगर मसीह के हो गए हैं तो फिर हमें जानबूझकर अब बुराइयों में नहीं पड़ना। अगर आज हम एक सरसरी नज़र डालें कलीसिया पर, तो हमें वो इस लेवल पर नज़र नहीं आती। बदी, बुरे काम, बुरी आदतें, ये सारी चीज़ें कलीसिया में अब ज़्यादा पाई जा रही हैं। रिजल्ट ख़तरनाक हो, बचना चाहिए। इब्रानियों 12 बाब में आ जाए, इब्रानियों 12 बाब 6 आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी। हाँ जी, तैयार रहना है आपने, ठीक है, तैयार रहना है। जो बेटे बनाए गए हैं, बेटियां बनाए गए हैं, फर्जंद बनाए गए हैं, आपकी तंबीह भी करता है। और अगर आप गलती करेंगे तो फिर क्या कहता है, कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता। तो ये काफ़ी गौर तलब बात है कि हम बेटे हैं और हमारी तंबीह होगी, हमारी खिंचाई होगी, तो क्या करना चाहिए इस खिंचाई से बचने के लिए? जो हमने पहले हमारा पढ़ा कि हमारा एक हमारा मददगार, एक हमारा वकील मौजूद है, और वो खुद यीशु ही है, जो आज ईमानदारों को बचा लेता है, उनको संभालता है, और उनको बड़ी बड़ी सज़ाओं से जो खुदा जो गुनाहगारों को देता है उनको बचा लेता है। आइए वापस यूहन्ना के पहले खत में आ जाए। यूहन्ना का पहला खत, कैसे अगर आपसे आज भी गलतियाँ होती है तो कैसे बचना है, बड़ा ज़रूरी है, वरना अदालत होगी तो फिर काम खराब भी हो सकता है, कोड़े भी बढ़ सकते हैं। बचना कैसे है? पहले बात की 9वीं आयत, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने
اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ میں مننا گا اپنے گناہ تے قصور۔ جب ہم مانیں گے، اقرار کریں گے، جو کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا اس کو معافی مل جائے گی اور وہ عدالت سے بچے گا۔ ادروائز عدالت ہوگی تو کھچائی ہوگی، عدالت ہوگی تو کوڑے لگیں گے، عدالت ہوگی تو پھر جج جو ہے جو سزا دے گا وہ بھگتنی پڑے گی۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بدن کے وسیلے جو کام برے کیے ہیں یا بھلے کیے ہیں، ان سب کا بدلہ پانے کے لیے کس کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ لکھا ہے مسیح کے تخت عدالت کے سامنے۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا آپ 20واں باب کھولیں، اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی تھی، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ یہ بات جو ہے وہ کافی گمبھیر ہے۔ ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا انصاف کیا گیا۔ تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ انصاف ہو جائے اور ہم بچ جائیں؟ مجھے نہیں لگتا۔ وہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق انصاف کرتا ہے تو پھر ہم بچ نہیں پاتے۔ لیکن زمین پر اس کا علاج کر دیا گیا ہے۔ مسیحیوں، خدا کے لوگوں، خدا یسوع مسیح نے ہمارے اعمال کا علاج کیا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو، ہمارے اعمال کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر مر گیا، تو ہمارے اعمال تو ٹانگ دیے گئے، ان کا انصاف ہو گیا، ہم اس عدالت میں بچ گئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک اور بات بھی آگے لکھی ہے۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، ٹھیک ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ کتاب حیات ہے۔ یہ لکھا گیا نا، کتاب حیات۔ اب کتاب حیات کے بارے میں آخر میں آ جائیں، 14ویں آیت میں لکھا، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ تو برہ کی کتاب حیات میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے؟ پوچھ لیں، ابھی مرنے سے پہلے پوچھ پاچھ لیں خداوند سے، آج سے دعا کرنا شروع، خداوند مجھے بتا دے میرا نام لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں آگ کی جھیل میں ڈالا جاؤں، جس کا نام ہے دوسری موت۔ ایک موت وہ ہے جب جسم میں سے روح نکلے گی، دوسری موت کب ہے؟ جب ہم ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے، جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے، ابد تک رہنے والا یہ سلسلہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے جائیں گے، ان کی عدالت نہیں ہوگی، لیکن ان کو بچا لیا جائے گا۔ کن کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے۔ آپ کو خوشخبری سناؤں جی، خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا نام برہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے برہ کے نام میں بپتسمہ لیا ہے، آپ اس کو مانتے ہیں، اس کے فالوورز ہیں، آپ کا نام برہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، جب کوئی شخص مسیح کو قبول کرتا ہے، اس کے اعمال نہیں، اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اعمال لکھے جائیں تو پھر بچت نہیں ہے، پر نام لکھا جائے، کتاب میں نام آ جائے تو بچت ہے، کیونکہ جس کا نام لکھا ہوا ملے گا وہ خدا کے پاس جائے گا، جس کا نام نہیں ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔
تو وہ لوگ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں ان کا نام برا کی کتاب حیات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ لکھوانا چاہتے ہیں؟ جی آپ کو تو پہلے لکھا ہوا ہے، کٹوا دیں لے آگے جی۔ بچہ اسکول سے غیر حاضر ہو نہ اسکول جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ نام، تو جب ہم اس کی حضوری سے غیر حاضر ہو جائے تو پھر ہمارا نام بھی کاٹا جائے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے پاس واپس آنا ہے، لوٹنا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو اس کا لہو ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ سو آج صبح میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، ان عدالتوں کو یاد رکھتے ہوئے، ان عدالتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی بسر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ عدالت ہو اور آپ اس میں پھنس جائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے بڑا کلیئرلی کہا ہے، اس نے کوئی اس میں بات اولے میں نہیں رکھی، بڑی سمپل بات اس نے کی ہے کہ اگر ہم توبہ کے موافق پھل نہیں لائیں گے، اگر ہم وہ کام، ابھی میں نے 2-3 آیات ایسی پڑھی ہیں جن میں لکھا ہے کہ ہم نے اگر اسے قبول کر لیا تو پھر اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اس کی مانند بنے۔ پالوس کہتا ہے میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند بنتا جاؤں۔ یہ وہ کام ہے جو ہمیں اس عدالت سے بچا دیں گے، اور اس عدالت سے بچنا ہی ضروری ہے کیونکہ وہ ہوگی۔ یہ دنیاوی عدالتیں نہیں ہیں کہ چھٹی ہوگی یا جج چھٹی پہ چلا جائے گا یا کوئی وکیل آ کر جو ہے وہ بچا لے گا، یہ نہیں ہوگا۔ جب ہمیں اس کی عدالت کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آئیے ہم دعا کریں، آج کے کلام کو اپنے دل میں بٹھائیں اور اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیں۔ سب دعا میں چھپ جائیں گے، آئیے ہم دعا کریں۔ اور اگر کوئی فیل کرتا ہے یہ کلام تو اس کے لیے تھا، آپ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، آپ بھٹک گئے ہیں، آپ پٹری سے اتر گئے، خدا سے دور ہو گئے، آج موقع ہے اس عدالت سے بچنے کے لیے پھر سے آپ خدا کے پاس آئیں۔ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی مسیح کو قبول کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس عدالت سے بچنا چاہتا ہے تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے، سب آنکھیں بند رکھیں، کوئی کسی کو نہ دیکھے، اپنی اپنی بات ہے، یہ اپنی ذاتی عدالت ہے۔ سو اگر آپ اس عدالت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آج اپنے آپ کو سیدھا کرنا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے دعا کی جائے، سب کی آنکھیں بند ہیں، آپ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جو بھی کوئی چاہتا ہے، آمین آمین آمین۔ خدا نے آپ کے ہاتھ دیکھے ہیں، انسان نہیں دیکھتا، انسان دیکھے بھی تو فرق نہیں پڑتا، پر خدا دیکھے تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آج آپ کو معافی پانے کی ضرورت ہے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، میں آپ کی دعا کروں گا۔ یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ تو ابلیس کے لیے مقام شرم ہے کہ اس نے آپ کو خدا سے دور کرنا چاہا، لیکن آج آپ ابلیس کو شکست دے رہے ہیں، آپ ابلیس کو ناکام کر رہے ہیں، وہ ناکام ہوگا اور آپ کامیاب ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا میں تیرے لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں جس وقت اپنے قدموں پر کھڑے ہیں بڑے ایمان سے، ان کو اپنی بڑی برکت عطا فرما، ان کی زندگی سے سدا تیرا جلال ظاہر ہو، اور تیرے نام کو یہ سدا اونچا اور سر بلند کرتے رہیں، اور تیرے نام کو جلال ملتا رہے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔